بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم جنگ غزوہ بدر کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ آپ بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مقام بدر۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک بستی کا نام ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس بستی کو بدر بن یخلد نے آباد کیا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس بستی کو بدر بن حارث نے آباد کیا تھا، جبکہ بعض حضرات کا خیال ہے وہاں ایک کنواں تھا، اس کنواں کا نام بدر تھا، اس کی بنیاد پر اس بستی کا نام بدر رکھا گیا۔ غزوہ بدر کبریٰ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عشیرہ میں قریش کے جس قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے، وہ قافلہ تجارت کی غرض سے شام جا رہا تھا۔ اس وقت وہ قافلہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہی قافلہ سامان تجارت کے ساتھ شام سے مکہ کے لیے واپس آ رہا تھا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا اور اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلنے کا ذکر فرمایا۔ مسند احمد کی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق 313 اصحاب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کے قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے۔ رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی۔ چونکہ کسی مسلح فوج کے ساتھ اور مسلح لشکر کے ساتھ لڑنے کا کوئی موقع نہیں تھا، صحابہ کرام جو جمع ہو سکے اور جانے کے لیے آمادہ ہوئے، وہ جمع ہوئے اور روانہ ہوئے، اور انہوں نے جنگ کی کوئی تیاری نہیں کی۔ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد بن اسود اور ایک حضرت زبیر بن عوام کا، اور اس کے علاوہ 70 اونٹ تھے۔ یہ حضرات ان اونٹوں پر باری باری سے سوار ہوتے، 2 3 کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر تھے۔ بیرابی انبا، جو مدینہ طیبہ سے بالکل قریب 1 میل کے فاصلہ پر ہے، وہاں جا کر آپ نے جماعت کا معائنہ کیا اور ان میں جو کم سن تھے ان کو واپس کر دیا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور مقام روحہ پر پہنچے۔ وہاں آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینے کے حاکم کی حیثیت سے اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ روانہ کر دیا۔ پھر روحہ سے آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بسبس بن عمر جہنی اور عدی بن ابی زغبہ جہنی کو حکم دیا کہ وہ قریش کے حالات کا پتہ لگائیں اور قافلے کے متعلق معلوم کریں۔ اس کے بعد آپ مقام صفرا پر پہنچے تو آپ کو بسبس بن عمر جہنی نے اطلاع دی کہ قریش کا قافلہ تجارت کی حفاظت کے لیے مکہ سے لشکر جرار روانہ ہوا ہے۔ اب تک 4 سرایا اور ایک غزوہ بدر اولیٰ پیش آ چکا تھا، اور کسی میں بھی انصار نے شرکت نہیں کی تھی۔ بیعت عقبہ کے موقع پر یہی معاہدہ ہوا کہ انصار مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کی امداد کریں گے۔ مدینہ سے باہر نکل کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے انصار سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ تو اب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلہ کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے، اور اندیشہ تھا کہ کہیں دشمن سے جنگ و قتال کی نوبت نہ آ جائے۔
اس لیے آپ نے صحابہ سے فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھ کو مشورہ دو۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، دل سے وفاداری کا یقین دلایا۔ آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور دل سے وفاداری کا یقین دلایا۔ آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا تو حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو کر جانثارانہ انداز میں تقریر کی۔ اس کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ چمکنے لگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے پھر سے وہی جملہ دہرایا تو صدیق الانصار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، وہ مہاجر تھے۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے، وہ بھی مہاجر تھے۔ اس کے بعد مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، وہ بھی مہاجر تھے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے ایک جانثارانہ انداز میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اس پر ہم آپ کو پختہ عہد و میثاق بھی دے چکے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ مدینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے اور اللہ نے دوسری صورت پیدا کر دی۔ آپ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، جس سے چاہیں تعلقات قائم کریں، جس سے چاہیں تعلقات توڑ دیں، جس سے چاہیں صلح کریں اور جس سے چاہیں دشمنی کریں۔ آپ ہمارے اموال میں سے جتنا چاہیں لے لیں، جتنا چاہیں ہمیں دے دیں، ہم آپ کے ہر حکم کی تابعداری کریں گے۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو یہ دین حق عطا فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے انصار کی اس طرح بلیغ انداز میں ترجمانی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ قافلہ تجارت اور قافلہ ابو جہل میں سے کسی ایک پر ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ ادھر ابو سفیان بن حرب جو تجارتی قافلہ شام سے لے کر مکہ جا رہے تھے، ان کو فکر تھی کہیں محمد اور ان کے اصحاب ہمارے قافلے کا تعاقب نہ کریں۔ جب وہ حجاز کے قریب پہنچے تو ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر روانہ کیا کہ مکہ کے طرف جلد سے جلد پہنچو اور قریش کو اطلاع دو کہ اپنے تجارتی قافلہ کی خبر لو، وہ خطرے میں ہے۔ ابھی زمزم بن عمر غفاری مکہ پہنچا ہی نہ تھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شتر سوار شخص اونٹ بٹھا کر اعلان کر رہا ہے الا انفروا یا آل غدر لمصارعکم فی ثلاث، اے غدارو اپنے قتل ہونے کی جگہ کے لیے روانہ ہو جاؤ 3 دن کے اندر۔ اس کے بعد یہ شخص مسجد حرام میں آتا ہے اور یہی اعلان کرتا ہے، پھر جبل ابی قبیس پر چڑھ کر ایک پتھر کی چٹان کو نیچے پھینکتا ہے، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں رہا جس میں اس چٹان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے نہ گرے ہوں۔ عاتقہ نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب سے اس خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔
یہ بھی کہا کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس نے اپنے دوست ولید بن عتبہ سے اس خواب کا ذکر کر دیا اور ان سے کہا کہ اس کو بیان نہیں کرنا۔ ولید نے اپنے باپ عتبہ سے اس کا ذکر کر دیا اور اس طرح یہ بات پوری مکہ میں پھیل گئی۔ حضرت عباس مسجد حرام میں گئے تو ابو جہل نے طعنہ دیا کہ اب تو تمہارے خاندان میں عورتیں بھی نبی بننے لگی ہیں۔ اسی دوران زمزم بن عمر غفاری پہنچ گیا، گریبان چاک کر رکھا تھا اور اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی اور اعلان کر رہا تھا، یا آل قریش ادرکوا عیرکم، اے قریشیو اپنے قافلے کی خبر لو۔ زمزم بن عمر غفاری کے اس پیغام کو لے کر پہنچنے کے بعد اب عاتقہ بنت عبد المطلب کے خواب کی حقیقت ذہنوں میں آنے لگی۔ چنانچہ اس خبر سے پورے مکے میں کھلبلی مچ گئی اور ابو جہل نے لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ لوگ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو لہب نہیں گیا، اس کا عاص بن ہشام پر 4000 درہم کا قرضہ تھا اور یہ مقروض اپنے مفلسی کی وجہ سے قرضہ ادا کرنے پر قادر نہیں تھا، تو ابو لہب نے دباؤ ڈالا، یا تو میرا قرضہ ادا کرو یا میری جگہ تم جاؤ۔ چنانچہ وہ قرض کے دباؤ میں آ کر ابو لہب کے عوض لشکر میں شامل ہو گیا۔ جب یہ لوگ روانہ ہوئے اور مکہ میں جوحفہ پہنچے، وہاں جوہیم بن سلط نے خواب دیکھا، ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے امیہ بن خلف قتل کیا گیا، ابو جہل قتل کیا گیا، عتبہ بن ربی قتل کیا گیا، شیبہ بن ربی قتل کیا گیا۔ اس اعلان کے بعد وہ شخص اس اونٹ کو ایک برچھا مارتا ہے اور اس برچھے کے لگنے سے اونٹ کے جسم سے خون نکلتا ہے اور خون کی چھینٹیں قریش کی قائم کردہ خیموں میں جا کے گرتی ہیں۔ جب یہ خواب اس نے بیان کیا، ابو جہل کو جب اس خواب کی اطلاع ہوئی، وہ کہنے لگا، بنی المطلب میں یہ دوسرا پیغمبر پیدا ہوا، جب کل بدر میں مقابلہ ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ کون قتل ہوگا۔ دوسری طرف ابو سفیان جو اس جستجو میں تھا کہ محمد جو ہمارے قافلے کے تعاقب میں ہے اس کا حال معلوم ہو، بدر کے مقام پر ایک ٹیلہ تھا اور اس ٹیلے کے پاس ایک چشمہ تھا، اس چشمے کے پاس مجدی بن عمر جوہنی اور 2 عورتیں تھیں، جن میں سے ایک عورت کا دوسری پر قرضہ تھا اور وہ اپنے قرضے کا تقاضا کر رہی تھی اور قرض دار عورت اس سے مہلت مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ قریش کا قافلہ آنے والا ہے، وہ یہاں قیام کرے گا، مجھے ان کی خدمت کا موقع ملے گا تو محنت اور مزدوری سے جو کماؤں گی اس سے تمہارا قرضہ ادا کروں گی۔ ان میں جھگڑے کو دیکھ کر مجدی بن عمر نے کہا، واقعی قریش کا قافلہ آنے والا ہے، اس وقت یہ تمہارا قرضہ ادا کرے گی۔ بس اور عدی جن کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا، یہ دونوں حضرات مقام بدر پر پہنچے ہوئے تھے۔ ان 2 عورتوں اور مجدی بن عمر کی گفتگو سنتے ہی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ اتنے میں ابو سفیان یہاں پہنچے تو انہوں نے مجدی بن عمر سے کہا، کیا تم نے کچھ لوگوں کی آمد رفت کو دیکھا؟ مجدی نے کہا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار آئے اور انہوں نے اونٹ کو پانی پلایا اور مشکیزہ پانی سے بھرا اور پھر چلے گئے۔ ابو سفیان نے ادھر ادھر دیکھا تو اونٹ کی مینگنیاں اس کو مل گئیں۔ ایک مینگنی کو اس نے اٹھا کر توڑا تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ اس گٹھلی کو دیکھ کر اس نے فوراً سمجھا کہ یہ یثرب یعنی مدینہ کی کھجور کی گٹھلی ہے اور یہ محمد کے آدمی تھے، لہذا ہمیں اپنا راستہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے راستہ تبدیل کیا اور ساحل بحر کا راستہ اختیار کیا اور اس طرح
اپنے قافلے کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ابو سفیان کو جب اطمینان ہو گیا کہ قافلہ اب محفوظ ہے تو اس نے قریش کے آنے والے قافلے کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اس لیے نکلے کہ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کرو، لیکن سب کچھ یہاں محفوظ ہے، اس وجہ سے تم اب واپس چلے جاؤ۔ قریش کے لشکر کو جب یہ پیغام ملا تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس گانے اور ناچنے والی عورتیں ہیں، طبلہ بجانے والے مرد ہیں، خوراک کا بڑا معقول اور بہترین انتظام ہے، ہم بدر جائیں گے، وہاں 3 دن جشن منائیں گے اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ اس قافلے میں سے بنو زہرہ کے سردار اخنس بن شریک نے کہا ہم تو قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، قافلہ ہمارا محفوظ مکہ پہنچ رہا ہے تو لہذا ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا اور یہ لوگ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے اور وہاں جو بہترین جگہ تھی اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں موجود پانی کے چشمے پر بھی قبضہ کر لیا۔ مسلمان بعد میں پہنچے، ان کو جو جگہ ملی وہاں ریت ہی ریت تھی، اس کے اندر پاؤں دھستے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرمائی، بارش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ ریت جم گئی اور جہاں مشرکین ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کیچڑ ہو گیا اور ان کے لیے مشکل و دشواری پیدا ہو گئی۔ اس دوران آپ نے حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام کو بھیجا کہ جاؤ قریش کا جائزہ لے کر آؤ۔ اتفاقاً قریش کے 2 غلام ان کے ہاتھ لگ گئے اور یہ ان کو پکڑ کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ لشکر میں کتنے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو غلاموں نے جواب دیا ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ۔ تو آپ نے فرمایا 900 سے 1000 کے درمیان ان کی تعداد ہے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ حضرت علی کی روایت ہے جس صبح کو جنگ ہونے والی تھی اس رات سب صحابہ سوئے لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے اور آپ برابر اللہ سے دعا اور التجا کرتے رہے۔ حضرت انس کی روایت ہے آپ اس رات صحابہ کو میدان بدر کی طرف لے گئے اور کفار مکہ کی قتل گاہیں ان کو دکھائیں۔ حضرت سعد بن معاذ کی تجویز پر ٹیلے کے اوپر آپ کے لیے ایک چھپر تیار کیا گیا۔ اس چھپر میں آپ مصروف الہ و زاری اور مصروف دعا و عبادت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر چھپر میں آپ کے ساتھ تھے اور حضرت سعد بن معاذ باہر دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ غزوہ بدر کبریٰ کی دوسری قسط انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔